اب سوال یہ ہے کہ امریکہ یہ ہولناک جنگ کیوں لڑ رہا ہے؟ کیا وہ دنیا کو تباہی کی طرف دھکیل رہا ہے؟ جواب ہے امریکی سلطنت کی بقا۔ یہ کوئی ایٹمی ہتھیاروں کی جنگ نہیں ہے، یہ دہشت گردی کا ڈرامہ بھی نہیں ہے، یہ ایران میں رجیم چینج والا مسئلہ بھی نہیں ہے، یہ تماشا ہے پیٹرو ڈالر کو بچانے کا۔ ایران جب چاہے ایک بٹن دبا کر پورے خلیج کے تیل کے کنویں، بندرگاہیں اور پانی کے ڈی سیلینیشن پلانٹس کو راکھ کا ڈھیر بنا سکتا ہے۔ 45 بڑی آئل ریفائنریوں میں پرسرار طور پہ آگ لگ چکی ہے۔ روس کی بڑی آئل ریفائنری جل گئی، میانمار جس کو برما کہتے تھے، ایک ساتھ 10 آئل ٹینکر راکھ ہو گئے۔ اس آبنائے کی بندش کا مطلب ہے دنیا کی ہر فیکٹری کا لاک ڈاؤن۔ السلام علیکم محترم ناظرین، لاہور سے میں ہوں غیور ترمذی اور آپ دیکھ رہے ہیں دی لاسٹ ڈان۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا جس ہولناک تیسری عالمی جنگ کے دہانے پر کھڑی ہے، وہ اگر شروع ہوئی تو پھر کب، کیسے اور کس کے خاتمے پر ختم ہوگی؟ آپ روزانہ خبریں دیکھتے ہوں گے، آپ کو لگتا ہوگا کہ یہ محض ملکوں کی گلی کوچوں کی لڑائی ہے، لیکن آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی سنسنی خیز دستاویز کھولنے جا رہا ہوں جس کو دیکھنے کے بعد آپ کے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی۔ جی ہاں محترم ناظرین، میں یو ایس نیشنل ڈیفنس اسٹریٹجی کی بات کر رہا ہوں۔ یہ کوئی عام دستاویز نہیں ہے، یہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی نیشنل ڈیفنس اسٹریٹجی ہے۔ یہ جنوری 2026 میں یعنی کہ اب سے کچھ مہینے پہلے ایران اور امریکہ کی جنگ سے ذرا پہلے منظر عام پر آئی تھی۔ اگر آپ کو سیاست کا سین بھی نہیں معلوم، اگر آپ ہتھیاروں کو نہیں جانتے، تب بھی یہ ایک دستاویز آپ کو بتائے گی کہ آنے والے چند مہینوں میں آپ کی اور میری زندگی میں کیسے نئے بدلاؤ آنے والے ہیں۔ یہ کوئی حادثاتی پالیسی پیپر نہیں ہے میرے دوستو، یہ امریکی سلطنت کا وہ خفیہ بلو پرنٹ اور روڈ میپ ہے جس میں اس نے لکھ دیا ہے کہ وہ اگلا شکار کس کا کرنے والی ہے۔ آج ہم اور آپ مل کر اس خفیہ کھیل کو بے نقاب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس ویڈیو کے ختم ہونے تک آپ اس دنیا کے نظام کو ٹی وی پر بیٹھنے والے 99% دانشوروں سے بہتر سمجھ رہے ہوں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اس کھیل کے سب سے خطرناک مورے سے۔ اس کھیل کا سب سے خطرناک مورا اس وقت ہے آبنائے ہرمز، اسٹریٹ آف ہرمز۔ صرف 33 کلومیٹر چوڑی پانی کی ایک معمولی پٹی، اتنی تنگ کہ ماہر تیراک اسے تیر کر بھی کراس کر لیں، لیکن اس وقت ایرانیوں نے اس شہ رگ پہ اپنا ہاتھ رکھ کر اسے بند کر دیا ہے۔ سنسنی خیز بات جانتے ہیں کہ کیا ہے؟ دنیا کا 20% تیل اس ایک تنگ راستے سے گزرتا ہے۔ چین، انڈیا، پاکستان، جنوبی کوریا اور جاپان، یہ سب اس کے محتاج ہیں۔ جاپان اپنے تیل کا 75%، انڈیا 60% اور چین 40% یہاں سے ہی لیتا ہے۔ جاپان کی وزیر اعظم تاکیچی نے حال ہی میں جو وارننگ دی ہے، اس نے واشنگٹن کے ایوانوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اگر یہ آبنائے ہرمز مزید بند رہی تو جاپان جیسی سپر پاور کی معیشت بھی اگلے 8 سے 9 مہینوں میں مکمل طور پر زمین بوس ہو جائے گی۔ اور صرف جاپان نہیں، کوریا، چین اور انڈیا جیسے دنیا کے بڑے مینوفیکچرنگ انجن جو پوری دنیا کے لیے سامان بناتے ہیں، وہ خلیج کے اسی تیل پر چلتے ہیں۔ اس آبنائے کی بندش کا مطلب ہے دنیا کی ہر فیکٹری کا لاک ڈاؤن، ان کو ملنے والے خام مال کی سپلائی چین کی تباہی۔ اب سوال یہ ہے کہ امریکہ یہ ہولناک جنگ کیوں لڑ رہا ہے؟ کیا وہ دنیا کو تباہی کی طرف دھکیل رہا ہے؟ جواب ہے امریکی سلطنت کی بقا۔ یہ کوئی ایٹمی ہتھیاروں کی جنگ نہیں ہے، یہ دہشت گردی کا ڈرامہ بھی نہیں ہے، یہ ایران میں رجیم چینج والا مسئلہ بھی نہیں ہے، یہ تماشا ہے پیٹرو ڈالر کو بچانے کا۔ خلیجی ممالک GCC جو جنہیں کہا جاتا ہے، امریکی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ قانون سیدھا ہے کہ خلیج سے تیل چاہیے تو ادائیگی صرف اور صرف امریکی ڈالر میں کرنی ہوگی۔ ڈالر کی بادشاہت ہے، اگر آبنائے ہرمز بند ہوئی، خلیجی ممالک گرے تو پیٹرو ڈالر گر جائے گا، اور جس دن پیٹرو ڈالر گرا اسی دن امریکی سلطنت کا جنازہ دھوم دھام سے نکل جائے گا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ خلیجی ممالک کے لیے بھی یہ بقا کی جنگ ہے۔ دبئی، ریاض، دوحہ، ابو ظہبی اور صحرا کے یہ چمکتے ہوئے عالی شان شہر صرف پیٹرو ڈالر کے دم پر کھڑے ہیں۔ یہ ممالک اپنی خوراک کا 80% دوسرے باہر سے ممالک سے درآمد کرتے ہیں، امپورٹ کرتے ہیں، جو اسی آبنائے ہرمز سے گزر کے آتے ہیں۔ جہاز رک گئے تو ان چمکتے ہوئے شہروں میں قحط آ جائے گا، لوگ بھوکے مر جائیں گے۔ اور پانی، ان کا 60% پانی ڈی سیلینیشن پلانٹ سے ملتا ہے، یعنی وہ کارخانے جو سمندر کے نمکین پانی کو پینے کے قابل بناتے ہیں،
وہ سب کارخانے ایک ڈرون کے ذریعے ایسے کسی بھی پلانٹ کو اڑانا بہت ہی آسان ہے، انتہائی آسان۔ اب منظرنامہ دیکھیے، ایران ایک پہاڑی قلعے میں چھپا بیٹھا ہے جہاں اس کے میزائل، ڈرونز اور راکٹ محفوظ ہیں، جبکہ خلیجی ممالک کھلے صحرا، ہموار صحرا میں بالکل اس کے سامنے بے نقاب کھڑے ہیں، نہ پہاڑ، نہ کوئی اوٹ، نہ تحفظ۔ ایران جب چاہے ایک بٹن دبا کر پورے خلیج کے تیل کے کنویں، بندرگاہیں اور پانی کے ڈی سیلینیشن پلانٹس کو راکھ کا ڈھیر بنا سکتا ہے، اور خلیج کے پاس اس کا کوئی دفاع نہیں ہے۔ اب جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ آپ کو ہلا کر رکھ دے گی۔ گزشتہ صرف 45 دنوں کے اندر دنیا بھر میں اچانک 45 بڑی آئل ریفائنریوں میں پرسرار طور پہ آگ لگ چکی ہے۔ روس کی بڑی آئل ریفائنری جل گئی، میانمار جس کو برما کہتے تھے، ایک ساتھ 10 آئل ٹینکر راکھ ہو گئے۔ آسٹریلیا، رومانیہ، انڈیا، ان میں کئی آئل ریفائنریوں میں ہر جگہ سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ کوئی نہیں جانتا، لیکن جرم کا ایک اصول یاد رکھیں، ہمیشہ یہ دیکھیں کہ اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے، اس کا بینیفیشری کون ہے۔ دنیا بھر میں سلفر کی قیمتیں 57% بڑھ گئیں، جیٹ فیول 52% مہنگا ہو گیا، ڈیزل، پٹرول، کھاد، خوراک، ہر چیز کی قیمت آسمان کو چھو رہی ہے۔ اور اس سارے ملبے کے درمیان امریکہ نے اپنے ٹیکساس، لوزیانہ اور الاسکا کے تیل کے کنووں پر آرام سے ہاتھ پر ہاتھ دھرے آرام سے بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے کنویں بالکل محفوظ ہیں، اچھوتے ہیں اور سپلائی کے لیے تیار ہیں۔ کھیل سمجھ رہے ہیں آپ؟ دنیا اپنے ہی توانائی کے اثاثوں کو جلا رہی ہے، اور پٹرول کا پورا ٹینک صرف امریکہ کے پاس بھرا ہوا ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے میرے دوستو، یہ دنیا کی تاریخ کی سب سے خوفناک اور منظم حکمت عملی ہے۔ امریکہ اس وقت دنیا کے تمام چوک پوائنٹس جہاں سے شپمنٹس گزرتی ہیں، یعنی بحری راستے ہیں، ان کا گلا گھونٹ رہا ہے۔ آبنائے ہرمز، آبنائے ملاقہ، پاناما نہر، آبنائے جبل الطارق، یہاں تک کہ بحر ہند میں ایک نئے بحری معاصرے کا اعلان بھی کر دیا۔ ان سب کا مقصد کیا ہے؟ جو ملک زیادہ طاقتور بننے کی کوشش کرے اس کا پانی اور تیل بند کر دو، جو کمزور ہو اور آپ کو پیسے دے اس کا نل کھول دو، پھر بغیر خود جنگ لڑے پوری دنیا پہ راج کرو۔ امریکہ نے اس گیم کو جاری رکھنے کے لیے آبنائے ملاقہ کے پاس انڈونیشیا، جبل الطارق کے پاس مراکش اور دوسرے کئی ممالک سے خفیہ معاہدے کر لیے ہیں، جن میں انڈیا بھی شامل ہے۔ جاپان کو دوبارہ فوج بنانے پر لگا دیا گیا ہے۔ اور یہ سب کس کے لیے ہو رہا ہے؟ اس کا نشانہ ہے چین اپنی توانائی کا 80% آبنائے ملاقہ یعنی کہ انڈونیشیا اور ملیشیا اور سنگاپور کے سنگم پہ ایک راستہ ہے، اس سے حاصل کرتا ہے۔ اگر امریکہ نے اسے بلاک کر دیا تو چین کی معیشت کا سانس رک جائے گا۔ اس وقت مشرق وسطیٰ سے چین کو کچھ نہیں مل رہا کیونکہ وہ آبنائے ہرمز بند ہے۔ چین مجبور ہو کر روس کی طرف دیکھ رہا ہے، لیکن روس تو چین کی ضرورت کا صرف 30 سے 40% ہی دے سکتا ہے، تو باقی 50 سے 60% چین کہاں سے لے کے آئے گا؟ اسے گھٹنے ٹیک کر امریکہ کے سامنے آنا پڑے گا، امریکی تیل خریدنا پڑے گا، اور وہ بھی صرف امریکی ڈالر میں۔ جی بالکل یہی مطلب ہے۔ ٹرمپ جب کہتا ہے کہ ہم مضبوط پوزیشن سے مذاکرات کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان مذاکرات میں چین کو مجبور کر دے گا۔ وہ کہتا ہے کہ چین کو فوج سے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کی خوراک اور اس کی سانسیں کنٹرول کر لو۔ اس ہولناک کھیل کو پورا کرنے کے لیے امریکہ کے اندر 3 ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو دوسری جنگ عظیم کے بعد کبھی نہیں ہوئی تھیں۔ پہلی چیز، دسمبر سے امریکہ میں 18 سے 26 سال کے نوجوانوں کی لازمی فوجی بھرتی، جس کو نیشنل ڈرافٹ کہتے ہیں، اس کے لیے خودکار رجسٹریشن شروع ہو چکی ہے۔ پینٹاگون کا بجٹ $1 کھرب یعنی کہ 1000 ارب ڈالر سے بڑھا کر 1500 کھرب ڈالر یعنی 1500 ارب ڈالر تک کر دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان کا ٹوٹل قرضہ سن 1947 سے لے کے آج 2026 تک صرف 125 ارب ڈالر ہے، اور ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں 1500 ارب ڈالر کا خرچ۔ اور دوسری طرف جنرل موٹرز اور فورڈ جیسی کاریں بنانے والی امریکی کمپنیاں اب کاریں نہیں بنا رہی، بلکہ فوج کے لیے ڈرونز اور ہتھیار بنانے کے معاہدے کر رہی ہیں۔ یہ آخری بار جنگ عظیم دوم جو دوسری جنگ عظیم میں ہوا تھا کہ کاروں کی فیکٹریاں ٹینک بنانے لگ پڑی تھیں۔ امریکہ مکمل طور پر اب ایک جنگی معیشت میں تبدیل ہو رہا ہے۔ دوسری چیز، اس منصوبے کو چلانے کے لیے حکومت کا تسلسل ضروری ہے۔ یہ جنگ مہینوں کی نہیں، سالوں کی نہیں، شاید دہائیوں کی ہے۔ اس لیے پردے کے پیچھے ایسا سیاسی بندوبست کیا جا رہا ہے کہ ٹرمپ کا اقتدار ختم ہونے کے بعد آئندہ اقتدار میں وہی لوگ آئیں جو اس جنگ کے ماسٹر مائنڈ ہیں۔
یعنی کہ AIPAC APEC نامی جو صہیونی تنظیم ہے اس کے پے رول پہ ہیں، اس کی فہرست میں ہے۔ تیسری اور سب سے ہولناک چیز یہ ہے کہ تمام دنیا کی اور امریکہ کی خصوصاً امریکی حکومت امریکہ میں ایک کٹڑ AI نگرانی کی ریاست AI سرویلنس اسٹیٹ بنانا چاہتا ہے۔ امریکہ جانتا ہے کہ جب وہ اپنے جوانوں، جتنے بھی اس کے نوجوان 18 سال والے نوجوان ہیں، ان کو زبردستی مشرق وسطیٰ میں مرنے کے لیے بھیجے گا تو امریکی عوام سڑکوں پر احتجاج کریں گے۔ ویتنام کی جنگ نے انہیں سکھایا تھا کہ باہر کی جنگ جیتنے کے لیے اندر کی بغاوت کو کچلنا ضروری ہے۔ اس لیے وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ جب امریکی سڑکوں پر آئیں گے تو اس کا راستہ روکنے کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں۔ آپریشن سٹار گیٹ کے تحت $500 ارب لگا کر وہ ایسے ڈیٹا سینٹرز اور ڈیجیٹل ID سسٹم بنا رہے ہیں کہ جس کے تحت سڑکوں پر مسلح فوجیوں کو کھڑا کیا جائے گا تاکہ عام شہری ان کے خلاف احتجاج نہ کر سکیں اور اختلاف رائے بیان نہ کر سکیں۔ یہ تھیوری نہیں ہے، یہ کوئی سازش نہیں ہے، یہ کوئی فرضی بیانیہ نہیں ہے، یہ اس وقت امریکہ کے سڑکوں پر ہو رہا ہے۔ لیکن دوستو، اس دستاویز کو لکھنے والے شطرنج کے کھلاڑی، شیطان APEC والے اور امریکی صہیونی طاقتیں یہ بات بھول گئے کہ تاریخ میں ہمیشہ سلطنتیں ناکام ہوئی ہیں۔ امریکی سلطنت سے پہلے بھی بے شمار سلطنتیں تھیں، وہ سب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی، برباد ہوئی، اور باہر کے دشمنوں سے نہیں ہوئی بلکہ اپنے اندر کی سڑاند، کرپشن، تقسیم اور اندرونی جنگوں سے مری ہیں۔ ہتھیاروں کا پیسہ چوری ہو رہا ہے، وہ ہتھیار بنانے والی فیکٹریوں کو ٹھیکے دیے جا رہے ہیں، مرضی کی فیکٹریوں کو، اس میں کرپشن ہو رہی ہے، سیاسی پارٹیاں آپس میں لڑ رہی ہیں، اور جن ملکوں کو امریکہ استعمال کر رہا ہے، جاپان، عرب، جنوبی کوریا، یورپ، انڈیا، وہ ہمیشہ غلام بننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ وہ جانتے ہیں کہ انہیں قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے۔ روس نے پہلے ہی کیوبا میں امریکہ کو للکارنا شروع کر دیا ہے، اور وہ امریکی سپلائی چین کے راستے کو روکنے کے لیے متبادل راستے بنا رہا ہے تاکہ اس کا تیل پوری دنیا میں پہنچے۔ جب پانی سر سے گزرے گا تو دنیا اس بدمعاش امریکہ کے خلاف اکٹھی ہو جائے گی۔ تاریخ خود کو دہرانے کے لیے تیار ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا امریکہ اس بار دنیا کو نگل جائے گا یا خود اس آگ میں بسم ہو جائے گا؟ اپنی رائے نیچے کمنٹس میں ضرور دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو لائک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ایسا ضرور کر دیں، اور اس ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتے رہیں۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان غیور ترمذی کو دی لاسٹ ڈان لاہور سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔